السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہمارے پالنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے موت کے بعد پیش آنے والے حالات پر ایمان۔ تو ہم نے شروع کیا تھا کلمہ طیبہ جو ہمارے لیسن کا مین ٹاپک ہے، اور اس کے اندر کے سب ٹاپکس میں اب تک ہم نے ایمان کے بارے میں دیکھا اور غیب کی باتوں پر ایمان کے بارے میں دیکھا۔ آج انشاءاللہ ہم ایک اور سب ٹاپک شروع کرنے والے ہیں جس کا نام ہے موت کے بعد پیش آنے والے حالات۔ تو دیکھتے ہیں کہ آیت قرآنی جو اللہ نے فرمایا ہے موت کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔ جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی، اور تمام حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، اور لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گی، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے اتنا سخت جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ سورہ معراج کی آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی کسی دوست کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، باوجود یہ کہ ایک دوسرے کو دکھائی دیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور خاندان کو کہ جس بھی انسان کے ساتھ وہ رہتا تھا، تمام اہل عیال اور زمین کو اپنے فدیے میں دے دے، اور یہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ کو آپ کے گھر والے، بیوی، بچے، ماں باپ، کوئی بھی آپ کو دوست، احباب، کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ آپ اپنے اعمال کے لیے آپ سوال دہ ہوں گے۔ جو بھی اعمال آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھے ہو یا برے ہو، آپ اگر نیک عمل کر رہے ہیں تو اس کا نیک اجر آپ کو ملے گا، اگر آپ برائی کر رہے ہیں تو اس کا بھی سوال آپ سے ہی کیا جائے گا۔ آپ کے بدلے کسی اور سے آپ کی گناہوں کا سوال نہیں کیا جائے گا، نہ آپ کسی اور کی نیکی بتا کر چھوٹ سکیں گے اس دن۔ سورہ ابراہیم کی آیت 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو فوری پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز نہ سمجھو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لیے مہلت دی رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے، اور آنکھوں کی ایسی ٹکٹکی باندھے گی کہ آنکھیں چپکیں گی ہی نہیں، اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے، پھر جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوگا، اور جس کی ایمان و اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت تھی، آیت نمبر 8 اور 9۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 33 اور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہوں گے جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ ان باغات میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے
ہم سے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رنج و غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارے رب بڑے بخشنے والے اور بڑے قدردان ہیں، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں داخل کیا، جہاں نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 1 تا 8۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے پر امن مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ وہ لوگ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ سب باتیں اسی طرح ہوئی ہوں گی، اور ہم ان کا نکاح گوری اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کرا دیں گے۔ وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے، وہاں سوائے اس موت کی جو دنیا میں آ چکی تھی، دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ڈرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ سب کچھ ان کو آپ کے رب کے فضل و کرم سے ملے گا، بڑی کامیابی یہی ہے۔ احادیث نبوی۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ قد شویت قال شیبتی حودا والباقیات والمرسلات اما يتساءلون عن الشمس والكورات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ اما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ بوڑھا اس لیے کر دیا کہ ان صورتوں میں قیامت اور آخرت اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بڑا ہولناک بیان ہے۔ حضرت خالد امیر عویدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، بلا شبہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹ بھر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوڑی سی رہ جایا کرتی ہے، اور آدمی اسے چوس لیتا ہے۔ تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے جو سب سے اچھی چیز نیک اعمال تمہارے پاس ہے، اسے لے کر اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا، لیکن پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا اور دروازہ بھی بھیڑ سے بھرا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 7 آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔
ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے کی میں نے لنگی بنا لی اور آدھی کی سعد بن مالک نے لنگی بنا لی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنا ہوا ہوں اور اللہ کی نگاہ میں چھوٹا ہوں۔ نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے۔ ہمارے بعد تم دوسروں گورنروں کا تجربہ کر لو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری ہوتی اور رات کو تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع یعنی کہ جنت البقیع قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور ارشاد فرماتے: السلام علیکم دار قوم مؤمنین وآتکم ما توعدون غدا مؤقلا ان شاء اللہ بکم لاحق اللہم اغفر لأہلی بقیت الغرقہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمان بستی والو، السلام علیکم، تم پر وہ کل آ گیا جس میں تمہیں مرنے کی خبر دی گئی تھی اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع والوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ حضرت مسعود بن جابر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ حضرت مسعود بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ حضرت سعد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، محاسبہ یعنی کہ اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ اور ایگزامن کرتے رہے، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتے رہے، اور ناسمجھ آدمی وہ ہے جو نفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ سے امیدیں رکھے، اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔ حضرت سعد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتے رہے، اور ناسمجھ آدمی وہ ہے جو نفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو، جو لوگ ایسا کریں وہی سب سے سمجھدار ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی
شرافت اور آخرت کی عزت حاصل کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔